آج مجھے بتانا ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مناؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب فرش گیتی پر تشریف لائے، ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد نام کے بیٹے کا جنم ہوا ہے۔ ابو لہب نے جس لونڈی نے خبر دی تھی اسے آزاد کر دیا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، جس کی مذمت میں اتنا بڑا وہ کافر تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھا، حضور کا چچا، لیکن اتنا بڑا کافر تھا کہ اس کی مذمت پہ پوری سورت قرآن شریف میں نازل ہوئی۔ لیکن ابو لہب کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواب میں دیکھا تو ابو لہب کو برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تم لوگوں سے بکھر کر، جدا ہو کر کوئی اچھی حالت میں نہیں، البتہ مجھے پیر کے دن عذاب کے اندر راحت دی جاتی ہے، اس لیے کہ محمد کی خوشی میں میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ ولادت کی ولادت کا پہلا فائدہ حضرت سویبہ کو نصیب ہوا کہ اسے ابو لہب کی غلامی سے آزادی نصیب ہوئی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اس طریقے سے منائیں کہ مسلمانوں کے اندر جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان میں سے جتنوں کا قرض ہم ادا کر کے ان کو آزاد کر سکتے ہیں وہ آزاد کرائیں۔ حضور خوش ہوں گے۔ اگر حضور کے کسی امتی کی تکلیف ہم نے دور کر دی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیں گے اور وہ خوش ہوں گے۔ تو پہلا کام تلاش کرو کون قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق کرو کوشش۔ خاص طور پر سرمایہ داروں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میلاد مناؤ کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے چھٹکارا دلاؤ، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اسباب رزق مہیا کرو، جو بغیر مکانات کے ہیں ان کے لیے مکان بنا کر کے دو، جو تعلیم کے لیے پیسوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے آپ انتظام کرو، جو علاج و معالجے کے لیے رقم کے ضرورت مند ہیں آپ اس کا انتظام کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے سرکار کی آمد کی خوشی مناؤ کہ حضور کی امت کی جتنی تکلیفیں دور کر سکتے ہو اتنی تکلیف دور کرو، حضور خوش ہو جائیں گے اس سے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لائٹنگ نہ کرو، آپ جلوس نہ نکالو، میلاد شریف نہ کرو، کھانا نہ کھلاؤ، یہ سب کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو آپ۔ اور یہ وہ کام ہے جو حضور کو خوش کر دیتا ہے۔ میں حدیث سے آپ کو سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا چاہنے سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم شب معراج سدرۃ المنتہا پر رک گئے۔ یہ ان کا آخری ڈیسٹینیشن، فائنل ڈیسٹینیشن، وہاں سے آگے نہ کبھی گئے ہیں نہ کبھی جا سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی نہیں تیری کوئی تمنا ہے تو بیان کر۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایسا غریب فاقہ مست انسان جو کبھی اجمیر بھی جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور اس سے اگر کوئی ایسا کہہ دے کہ تمہیں کہیں جانا ہو تو کوئی تمنا ہو تو بیان کرو، وہ ڈر ڈر کے سوچ سوچ کے پھر کہہ دے گا مجھے مدینہ جانا ہے نا، مدینہ جانا۔ تو جو جہاں نہیں گیا وہاں جانے کی آرزو بیان کرے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کی سیر کو جا رہے ہیں، جبریل نے سب کچھ دیکھ لیا لیکن لامکاں کی سیر نہیں کی۔
اب حضور پوچھتے ہیں جبریل کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. کہہ سکتے تھے کہ حضور مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، لیکن قربان جائیے یہ کہنے سے ان کی مراد تو ہو سکتا ہے پوری ہو جائے، لیکن حضور کو ان کو خوش کرنا تھا. تو یہ کہنے سے شاید حضور راضی ہوں نہ ناراضی ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا؟ ہاں حضور میری ایک تمنا ہے. توجہ چاہوں گا. ہاں میری ایک تمنا ہے، آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت کو تکلیف نہ ہو، امت میرے پر سے ہوتے ہوئے پل صراط سے گزر جائے. اے جبریل تمہیں یہ شعور کس نے دیا؟ تو جواب ملے گا ہم نے ولادت کے وقت حضور کو دیکھا کہ حضور تشریف لائے تو امت ہی کی فکر حضور کو ستا رہی تھی. تو اب حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، حضور راضی ہو جائیں گے. یہ شعور تھا ان کے اندر. یہاں تکلیف پہنچا کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ حضور خوش ہے، سلام تک نہیں کرتے. بعض ایسے نکلو ادھر راستے سے تو وہ سنی بھی سمجھنے کو تیار نہیں، سلام بھی نہیں کر، سمجھتے ہیں اس سے حضور خوش ہو جائیں گے. العیاذ باللہ. پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ان لوگوں نے اور کیا سیکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو. خوب شان و شوکت کے ساتھ، بہت اچھی طریقے سے، فل اہتمام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی مناؤ، اچھی طریقے سے سجاؤ، لباس زیب تن کرو. لیکن اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے تو میری گزارش ہے غریبوں کو غربت سے چھٹکارا دلاؤ، مقروض کو قرض سے چھٹکارا دلاؤ، بغیر تعلیم کی زندگی گزارنے والوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو، علاج و معالجے کے لیے پریشان لوگوں کے لیے علاج و معالجے کا انتظام کرو. نیت ایک ہی رکھو، حضور آپ راضی ہو جائیں، بس آپ راضی ہو.